بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خرجت بركته بذاته محياه وطاقت الأوالم بطيبه وذكره وريحانه. برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا کہ ایمان کی تجدید ہم کو ہمیشہ کرنی ہے، مسلسل کرنی ہے. کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ ہم خبر میں سوال کے جواب نہیں دے دیتے. خبر کے سوال کے جواب دے دیے، ہمارا کام ختم ہو گیا. جتنی آزمائش ہماری تھی، جتنی باتیں ہماری تھی، وہ تمام کی تمام ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو بندے پہ آزمائشیں، مصیبت، پریشانی ڈالتا ہے، وہ آزماتا ہے بندوں کو کہ بندہ استقامت سے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. جو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرا وہ اللہ کا کامیاب بنتا ہے. صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور تم مدد طلب کرو اللہ کی. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ یعنی صبر سے اور صلاح سے، نماز سے تم اللہ کی اعانت طلب کرو، مدد طلب کرو. اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صبر جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے. ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے مضبوط ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے مضبوط ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے کمزور ترین درجے کا ایمان کیا ہے؟ کہ ہم راہ چلتے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، معذور کر دیں. یہ بھی ایمان کی علامت ہے. ہم صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ راہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، وہ تکلیف دہ چیز کو ہم ہٹا کے بازو رکھ دیے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے بدلے میں ہمارے کل بخشش ہو سکتی ہے. کیونکہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے قلب میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا. اور وہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ایمان کی علامت ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ایمان کی علامت ہے. یعنی ہمارے قلب میں ایمان ہے، ہمارے قلب میں ایمان ہے. اور صبر بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں تقریباً 70 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کہتا ہے؟ رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور یہ لوگ مفلحون میں سے ہیں، یعنی فلاح پانے والوں میں سے ہیں. اولئک هم المفلحون بول کے اللہ تعالیٰ ایک آیت کا، یہ آیت ہے چھوٹی سی مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور من جانب اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صبر کرنا آسان بات نہیں، صبر کرنا آسان بات نہیں ہے. صبر کرنا اللہ کی پریشانی پہ، مصیبت پہ، اور راضی رہنا اللہ سے. ذری مصیبت ہے. صبر کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ہم کو صبر کا ڈیفینیشن بھی معلوم ہونا چاہیے. صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ صبر کیا ہے؟ صبر
یعنی کچھ مصیبت پریشانی ہمارے اوپر آ جاتی ہے، ہم اس کے اوپر اللہ سے شکایت نہیں کرنا، ہم اس کے اوپر اللہ سے شکایت نہیں کرنا، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، جو کچھ ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، خوف سے، بھوک سے، اولاد سے، مال و متاع سے، جان سے، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہم کو، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہم کو۔ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اپنے ہمارے نفسوں پہ بھی اللہ تعالیٰ تکلیف ڈال سکتا ہے، ہماری اولاد، ہم کو تکلیف، ہماری اولاد کو تکلیف، ہم کو اور زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہم کو کوئی پچکڑ نہیں مارے، ہماری اولاد کو کوئی راہ چلتے پچکڑ مار دیا تو غصے میں آ جاتے، ہم جلال میں آ جاتے، بے چینی شروع ہو جاتی، جا کے اس کو دو چار پچکڑ فائٹ، جو ہماری جتنی قوت ہے اتنی قوت سے اس کو ختم کرنے کی فکر کرتے، کیسا مارا میرے بچوں کو تو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ہم آزمائیں گے تم کو، ثمر، یہاں پہ ثمر کے معنی اولاد کے ہیں، ثمر کے لفظی معنی پھل کے بھی آتے ہیں، ثمر کے لفظی معنی پھل کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد جو ہے، یہاں پہ مراد اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، اس کے لیے جو صبر کرتے ہیں، جو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں ان تمام چیزوں پہ، اور کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ ہی کی جانب سے ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایمان کا ایک اور کیا ارشاد ہمیں سرکل سمجھے کہ تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، لیکن اگر تم صبر کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم، بھائی کوئی ہم کو مارے، جتنی قوت سے ہم کو مارے، ہم بھی اتنی قوت سے ہم کو مارے، اس سے زیادہ قوت سے نہیں مار سکتے۔ اسلام میں، دین میں کیا ہے؟ بالکل حق ہم لے سکتے ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان۔ لیکن حکم کیا ہے کہ تم اگر صبر کرو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر تم کو زیادہ ہے، صبر کرنے والوں کے لیے اجر زیادہ ہے۔ صبر کی مثال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو انبیاءوں میں صبر ایوبی ضرب المثل ہے، یہ مثال دیتے ہمیشہ، کیسا صبر کرے آپ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر، کیسا صبر کرے آپ، کیسا اللہ سے راضی رہے آپ اللہ کے برگزیدہ رسول، ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنے والے، توصیف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف کیا، دیکھو میرا بندہ یہ کیسی تعریف کرتا ہے، کیسا مجھ سے راضی ہے۔ تو فرشتے اعتراض کرے، فرشتے اعتراض کرے، کیا اعتراض کرے فرشتے؟ یہ اعتراض کرے کہ اے اللہ تو ان کو تمام نعمتیں دیا ہوا ہے، تو ان کو تمام نعمتیں دیا ہوا ہے، بے انتہا دولت ہے ان کے پاس، بیویاں ہیں، بچے ہیں، ان کے جانور ہیں، کھیت ہے، کھلیان ہے، یعنی جو جو نعمتیں دنیا میں تو رکھا سب نعمتیں ان کو دیا، اس لیے تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہماری محبت پہ شکر ادا کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ ان کی اولاد جو بچے تھے ان کے پورے ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، مدرسے کا چھت گرا، پورے بچے ختم۔ جس کھیت میں
ان کے جانور چرتے تھے، کھیت کو آگ لگی، پورے جانور ختم، دولت پوری ختم، بیویاں پورے ختم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرض میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مرض میں مبتلا کر دیا۔ مرض میں مبتلا ہونے کے بعد بھی اللہ سے راضی، اللہ کا شکر۔ اتنا زیادہ مرض بڑھ گیا، تعفن آنے لگا آپ کے پاس سے، بدبو آنے لگی آپ کے پاس سے۔ گاؤں کے لوگ، آپ کے جو قصبے کے لوگ تھے، وہ لوگ آپ کو نہیں رکھ سکتے تھے، گاؤں کے باہر لے کے چلے گئے۔ ایک بیوی ساتھ رہی آپ کے، جو ہمیشہ بھیک مانگتی، لا کے آپ کو کھلاتی، پھر بھی آپ صبر کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ ایک کیڑا نکل کے جا رہا تھا، وہ کیڑے کو لا کے دوبارہ پھر آپ رکھ لیے، وہ ڈنک مارتی، چیخ مارے آپ تکلیف سے، درد سے۔ اللہ تعالیٰ کی ندائی، اللہ تعالیٰ کی نظر سے، وہ رزق تمہارے پاس نہیں تھا، تم زبردستی کیوں اس کا رزق اپنے پاس لائے؟ تمہارا جو امتحان تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو، فلاں بولی ہے، بولی کا پانی تم نہا لو، تم اچھے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ صبر پہ اجر دیا۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو بھی صبر کرنا ہے۔ کس پہ صبر کرنا ہے؟ نفسانی خواہشات پہ صبر کرنا ہے۔ وہ تمام خواہشات جو ہم کو اللہ سے دور کرتی ہیں، ان تمام چیزوں پہ صبر کرنا ہے، رکنا ہے ان تمام چیزوں کے۔ انسان میں دونوں صفات پائی جاتے ہیں، حیوانی صفت بھی ہے، رحمانی صفت بھی ہے۔ حیوانی صفت بھی ہے، رحمانی صفت بھی ہے۔ حیوانی صفت غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہے، تب رحمانی صفت ہم اس کے ساتھ ہونا، ہم کو جہاد کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ کس سے؟ اپنے نفس سے۔ اور یہ نفس کا جہاد تلوار کے جہاد سے زیادہ ہے۔ فی زمانہ جہاد نہیں ہے ہم کو، جہاد فی السیف ختم ہو گیا ابھی، لیکن جہاد فی النفس باقی ہے۔ نفس کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرنا ہے، نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس مرتا نہیں، نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس مرنے والا نہیں ہے، لیکن نفس کو اللہ کے تابع کرنا ہے۔ عادت ہمارے نفس کو اللہ کے تابع ہونے کی عادت میں ڈالنا، ہمارے نفس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر کرے تو ہوتا، یہ صبر کرے تو ہوتا۔ صبر کرنا ہم ہر چیز پر، جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، جو رنج و ملال آیا، جو مصیبت آئی، صبر کرنا یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں مجھ کو ثابت قدم فرما۔ ذری مصیبت آ گئی، ہم پریشان، شکوہ شروع، شکایت شروع، اللہ سے شکوہ، اللہ سے شکایت، ہمارے ساتھی جیسا کہ کیوں کرے اللہ میاں، نعوذ باللہ، ہمارے ساتھ ایسا، ہمارے ساتھی ایسا ہوتا، ان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پریشانی بھی ہم کو آئی، وہ پریشانی بھی ہم کو آئی، وہ پوری پریشانی اللہ نے ہم کو ڈال دیا، کہیں خدا اللہ کی کیا ہے کی، نعوذ باللہ۔ کفریہ کلام ہے یہ کیا ہے؟ یہ کفریہ کلام ہے۔ یہ کفریہ کلام سے بچنا، یہ کفریہ کلام سے بچنا۔ جو مصیبت آئی، پریشانی آئی، ہم پہلے تو کوشش کرنا کہ اللہ سے رجوع رہیں۔ جو مصیبت ہے مولا میں راضی ہوں اس سے، بہت زیادہ مصیبت آ گئی، دعا کرنا اللہ سے، اے اللہ میں مصیبت کو برداشت نہیں کر سک رہا ہوں، مولا اس کو دور فرما۔ کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا رہتا مصیبت کے ساتھ، فلاں کرا دیے ہوں گے، فلاں ایسا ہو گیا ہوگا، تم فلاں کام کرو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں کی طرف کرو۔ شیطان مسلسل پیچھے لگا ہوا رہتا، کیوں؟ شیطان کا کام ہے ہم کو اللہ سے دور کرنا، بے ایمان بنانا۔ شیطان کا کام ہے ہم کو اللہ سے دور کرنا، بے ایمان بنانا۔ شیطان لگا ہوا رہتا، ہم کو جب خوف پیدا ہو گیا کہ ہم بھٹکنے والے ہیں، اللہ سے دور ہونے والے ہیں، کہیں اور جانے والے ہیں، تب ہم کیا کرنا؟ اللہ سے رجوع ہونا۔ مولا یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ رنج والا برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو دور فرما، آسانی دے میرے لیے، سہولت پیدا فرما، تاکہ میں اس مصیبت کو دور کر سکوں، پریشانی کو سامنا کر سکوں۔ ہم صبر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، آتے ہو، اور صبر غصے کا بھی حل ہے،
صبر جو ہے وہ گیٹ کو بھیڑ دو بیٹے. صبر کیا ہے؟ غصہ. غصے کا بھی حل صبر ہے. غصہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان آگ کا بنایا ہوا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے. آگ پانی سے بجھتی ہے. اسی لیے غصہ جب آ جاتا ہے لوگ پانی پلاتے، پانی پیو پانی پیو. غصہ اکثر غور کر کے دیکھیے، جب بہت زیادہ غصہ ہے تھوڑا پانی پلاؤ بھائی تو پانی پلاؤ بولتے ہیں. بزرگان دین یہ ہماری بٹیوں میں ڈال دیے پہلے سے. ہم کو نہیں معلوم پانی کیوں پلاؤ بول رہے ہیں. پانی پلانے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے غصہ ہمارا ٹھنڈا ہو جائے. صبر کرنا اس کے اوپر. اپنے نفس کے خلاف کام ہو رہا، منشا کے خلاف کام ہو رہا، صبر کرنا اس کے اوپر. کیوں؟ اللہ کی رضا کی خاطر. ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا، اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی ہم صبر کے ذریعے اور شکر کے ذریعے کر سکتے ہیں. صبر اور شکر یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. صبر اور شکر ایک ساتھ ہیں. انبیاء تو ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں. ہم بندے نعمتیں ملتی ہیں، شکر ادا کرنا. مصیبت پریشانی آتی ہے، صبر کرنا. ہر دو صورتوں میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. توجہ غیر نہیں ہونا، توجہ اللہ، ایک ہی مقصد. ہم جو ذکر کر رہے ہیں، ذکر کا معنی ہمارے پاس یہی ہے، متوجہ ہو جانا، ذکر کرنا، متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف. مصیبت آئی، پریشانی آئی، خوشی آئی، اچھی بات آئی، نفع ہوا، تمام چیزوں کے لیے ہم اللہ کو جاننا، اللہ کی وجہ سے وہ جاننا. ہر چیز، مصیبت، پریشانی، خوشی، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں تمام کی تمام اللہ کی طرف سے آئے. نعمتیں پوری اللہ کی جانب سے. کون دے سکتا ہے نعمت سوائے اللہ کے؟ مصیبت کون دے سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ مصیبت دور کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ مصیبت کا دور کرنے والا بھی اللہ ہے. اکثر لوگ ایک اور جملہ بھی بہت لوگوں اکثر جملوں میں سننے میں آتا، لوگ سنتے ہیں، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. مارنے والا کون؟ بچانے والا کون؟ یحیی و یمیت، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. کوئی حیات دینے والا الگ نہیں ہے، موت دینے والا الگ نہیں ہے. موت بھی اللہ کی جانب سے، حیات بھی اللہ کی جانب سے. ہم جو اکثر کلمات ہماری زبان سے جو ادا ہوتے ہیں نا، ہم غور نہیں کرتے ہم کیا جملے ادا کر رہے ہیں، کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، کیا جملے بول رہے ہیں. توجہ نہیں رہتی ہماری. کفریہ کلام کر دیتے، گانوں میں کفریہ کلام کر دیتے، گانے گنگنا دے رہے ہیں. ہم آج کل تو خیر کیا ہے پتہ نہیں، گنگنا رہے نہیں گنگنا رہے بچے، گانا گنگنا رہے، ایسے الفاظ گانے میں کفریہ کلام، بڑی خوشی سے کفر کر دے رہے ہم اللہ کی صفت کا، مقابلے میں آ جا رہے اللہ کے، شرک کر دے رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اعوذ باللہ. توجہ نہیں ہے. توجہ کیوں؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. تعلیم سے بہت دور ہو گئے ہم. ایک پیرنٹ 9th کلاس میں آ گئے بچے، ابھی تک عربی نہیں پڑھائی کرتے انہوں. پھر بڑے بڑے اسکول سے پڑھا رہے ہیں، 1 لاکھ فیس ہے، 1.5 لاکھ فیس ہے، 1,20,000 فیس ہے، 8,000 آٹو کے دے رہے ہیں. بڑی شوق سے فخر سے بات چل رہی، 8,000 آٹو کے، 1,20,000 فیس ہے. پھر وہ ایکٹیویٹی، یہ ایکٹیویٹی. مطلب قرآن شریف نہیں شروع کرے، نہیں پڑھے، ختم نہیں ہوئی بچے کی قرآن شریف. ارے مطلب وہ تعلیم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلے بچے کو کم از کم قرآن شریف تو پڑھنے آنا نا کم از کم. آپ بیمار ہو گئے، آپ مر گئے خدا نہ خاصا، تو بیٹھ کے یاسین تو پڑھنا کم از کم، اتنا تو آنا. نہیں یاسین پڑھنے بھی باہر کے مدرسے کے بچے آنا، یاسین شریف پڑھنے کے لیے بھی باہر سے مدرسے کے بچے آنا.
ہم یاسین شریف پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری اولاد کو ہم نہیں بنا رہے یاسین شریف پڑھنے کے قابل. دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہے ہماری اولاد کے لیے. جو بچے ہیں اگر نہیں جا رہے کوئی، وہ لوگ جانا عربی کے لیے، قرآن شریف مخارج کے ساتھ پڑھنے آنا. اگر قرآن شریف مخارج کے ساتھ پڑھنے نہیں آیا تو سمجھے پھر وہ قرآن خود ہم پہ لعنت بھیجتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن خود ان پہ لعنت بھیجتا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ جو مخارج سے نہیں پڑھتے، قرآن کے قواعد جو ہے وہ قواعد سے نہیں پڑھتے، اپنی مرضی جیسا ہے ویسا پڑھ لیتے. دین کی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، یعنی رجحان نہیں ہے، رجحان نہیں ہے دین کی تعلیم کی طرف، دین کی طرف لے جانا، دین کی باتیں بتانا. دین یعنی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی فکر کرنا، اللہ کے قریب جانا، اللہ کے منشا کو پورا کرنا، اس طرف توجہ نہیں. دنیا برابر اللہ تعالیٰ دنیا پیدا فرمایا ہمارے لیے. کائنات کس کے لیے پیدا فرمایا؟ مومن کے لیے پیدا فرمایا. سخر لکم وما فی السماوات ما فی السماوات وما فی الارض، مسخر کر کے رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے زمینوں کو اور آسمانوں کو. زمینوں کو اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ مسخر کرو بول کے بولے، ہمارے کو تسخیر کرو بولے، ہمارے لیے کر دیا وہ سب. ہم نہیں کر رہے، ہم چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چھوڑ دی اور پکڑے نے چھوڑ دی اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی کو چھوڑ دیے، دور ہو گئے اللہ سے. اللہ تو دور نہیں ہوا ہم سے. اللہ کی توجہ تو ہماری برابر ہے، ہماری توجہ اللہ سے غیر ہو گئی، ہماری توجہ اللہ سے غیر ہو گئی، اللہ سے دور ہو گئی. جمعہ آیا تو یاد آتا ارے آج جمعہ ہے، کم از کم جمعہ ہونے کا، مسلمان ہونے کا ذرا تو احساس ہونا، چلو آج نماز کو چلے جائیں گے. ارے آج جمعہ ہے، ذرا صاف ستھرے کپڑے پہن لیں گے. ہمارا اسلام، ہمارا ایمان اتنے تک رہے گا. اللہ کے قریب جانے کی فکر نہیں، مصیبت پریشانی، اللہ کو پکارنا، اللہ کی طرف جانا، اور کفریہ کلام کبھی نہیں کرنا زبان سے. مصیبت آ رہی، اس سے پہلے جیسے میں دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ بتاتے، حضرت اللہ بولے، اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بھائی تم لوگ ذرا کتے سے سبق لو، کتے سے سبق لو. کتے کو جب پتھر سے مارا جاتا ہے، کتے کو جب پتھر سے مارا جاتا ہے تو کتا پلٹ کے پتھر کو نہیں کاٹتا، مار پتھر سے لگی اس کو، لیکن پتھر کون پھینکا، پتھر کہاں سے آیا، اس طرف اس کی توجہ جاتی. تم بھی سبق لو. مصیبت پریشانی ہے کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے. اور مصیبت پریشانی اللہ ڈالتا ہے ان بندوں پہ ڈالتا ہے جو اللہ سے دور ہو رہے. ارے آؤ میری طرف، پلٹو میری طرف، پکارو میرے کو، مانگو مجھ سے. اور اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے ٹوٹ کے، اللہ فرشتوں کو بولتا دیکھو کس سے مانگ رہا، میرے سے مانگ رہا، کسی اور سے مانگ رہا کہ نہیں، جاؤ ان کی حاجت پوری، اس کی حاجت پوری کرو. اللہ مانگنے کو پسند فرماتا ہے. مانگتے نہیں اللہ سے. اللہ سے مانگنا، ہر چیز مانگو بھائی، ہر چیز مانگو اللہ سے. دینا نہیں دینا اللہ کے اختیار میں، کب دینا کیا دینا اللہ کی مرضی ہے. مانگتے تو رہنا اللہ سے، ہم مانگتے نہیں اللہ سے، پوچھتے نہیں اللہ کو. اللہ کو ہم اللہ سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، اللہ سے ہمارا حقیقت میں تعلق ہی نہیں ہے. نماز پڑھ رہے برابر، روزے رکھ رہے ہیں برابر، دولت دیا اللہ تعالیٰ زکات بھی عطا کریں، لیکن تعلق نہیں رکھے اللہ سے. یعنی اللہ سے ملنے کا احساس نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ سے ملنے کا احساس ہونا، اللہ سے تعلق کا احساس ہونا. اللہ سے تعلق کا احساس ختم ہو گیا، اللہ سے تعلق کا احساس ختم ہو گیا. اللہ سے ملنا، اللہ کو بولنا، اللہ کیا بلا سننا، اللہ کے لیے میں تیرے لیے کرم مولا متوجہ ہونا، یہ چیزیں ہوئی تو
ہم کو ایسا محسوس ہوتا کہ ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں. جب بندہ اللہ کے قریب جانا شروع ہوتا تو اسے نیک کام آسان ہوتے، اس کے لیے نیک کام آسان ہوتے، گناہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا. نیک کام اس کے لیے آسان ہو جاتا، گناہ مشکل ہو جاتا. نہیں پکارے تو نیکی ہم کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے کر رہے ہیں، گناہ آسانی سے کر دے رہے. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں، گناہ بڑا شیطان چھوڑتا نہیں ہے. شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان خبر کے جواب دینے تک پیچھے پڑا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، انہیں لگا ہوا ہے. لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان سے مقابلہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے. شیطان حملہ کرا، فوراً توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے رجوع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے. شیطان ہار جاتا ہے. شیطان کا حملہ ہوا، ہمارا حملہ ہونا. ہمارا حملہ کیسا ہونا؟ ہم اللہ کے قریب چلے جانا. اللہ کے قریب چلے گئے، شیطان دور ہو گیا. شیطان کا دسترس، یعنی شیطان جو ہے، شیطان اللہ کی پناہ میں جو آ جاتے ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. اللہ کی پناہ میں. اللہ کی پناہ کہاں ہے؟ اخلاص میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں نا، کیا معنی ہے؟ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کہاں ہے پناہ اللہ کی؟ معلوم ہی نہیں. شیطان کے شر سے بچنا ہے، شیطان کے شر سے بچنا ہے. پناہ مانگتا ہوں بول کے بول رہے ہیں ہم. اللہ کی پناہ میں کہاں ہے؟ اللہ کی پناہ کیسا جانا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ شیطان جب قسم کھایا، شیطان کے منہ سے اللہ تعالیٰ بولنے لگا ہے کہ میں آدم کو، ذریات آدم کو بھٹکاؤں گا، آگے یہ پیچھے سے، اوپر سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر جانب سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا. لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں اس پہ میرا اثر نہیں چلے گا. تیرے جو مخلص بندے ہیں، جو اخلاص والے بندے ہیں، ان بندوں پہ میرا اثر نہیں چلے گا. یعنی اس سے محفوظ رہیں گے شیطان کے شر سے. تو شیطان کے شر سے محفوظ کہاں رہے؟ مخلص بندے بنے. مخلص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے لیے جو کام کر، للہیت کو اخلاص بولتے ہیں. اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ للہیت، یعنی صرف اور صرف اللہ کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کی خاطر. آپ سکندرآباد سے جا رہے ہیں، آپ سکندرآباد سے جا رہے ہیں، رات میں 11 بج رہے، ایک ضرورت مند پریشان آپ کو نظر آیا. آپ اس ضرورت مند کی، اس کی پریشانی کو دیکھ کے آپ اس کی مدد کریں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مصیبت زدہ پریشان کی مدد کرنا، اور اللہ مجھ کو اس قابل بنا ہے میں مدد کروں. اور اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہے ہیں، کسی کو آ کے ذکر نہیں کر رہے ہیں، کسی کو بولے نہیں ارے انہیں پریشان تھا میں 200 روپے نکال کے دیا اس کو، 1000 روپے نکال کے دیا اس کو، ارے اس کے کھانے کا انتظام کرا، بولے کسی کو نہیں، کسی کو نہیں بولے. وہ جو ہمارا عمل ہے وہ للہیت والا عمل ہے، وہ اخلاص والا عمل ہے. وہ اعمال جو ہوتے ہیں، وہ اعمال کی وجہ سے ہم شیطان سے بچے رہتے ہیں. اور ہم جو عمل کرتے ہیں وہ صرف ہمارے خلق کو معلوم رہتا. ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، ہم اللہ سے کتنے قریب ہیں صرف ہم کو معلوم ہوتا، کوئی نہیں پہچان سکتا. آپ اللہ سے کتنے قریب ہیں آپ کو معلوم، آپ اللہ سے کتنے قریب ہیں آپ کو معلوم، میں اللہ سے کتنے قریب ہوں میرے کو معلوم. اور اللہ سے کتنا قریب ہے اسی کو معلوم رہتا. جو جتنا قریب ہے اتنا مست رہتا. اب میں بولا بھائی کمشنر صاحب سے میرے بہت کلوز فرینڈ شپ ہے، اصلی دوستی میری رہے تو میں بے فکر رہتا ہوں، خالی بول لیا تو الگ فکر رہتی. میں اصلی میرا دوست ہے، کمشنر بن گیا میرا دوست، آئی پی ایس کرا میرا دوست ایک کمشنر بن گیا، یہیں آ گیا حیدرآباد میں، حیدرآباد کا کمشنر ہے. اب میرے کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈاؤن آ کے میرے کو ڈرا نہیں سکتا. کمشنر شہر کا کوتوال، کمشنر کو کوتوال بولتے، کوتوال شہر کا کمشنر میرا دوست ہے. کون آ کے میرے کو حملہ کر سکتا؟ کون ڈرا سکتا؟ کون دھمکا سکتا؟ کوئی ایکس وائی زیڈ بھی بول دیے، دوست نہیں ہے مگر. لیکن میری دل کی کیفیت میں ان کے دل کی کیفیت میں بہت بڑا فرق رہتا. دل کی کیفیت میں بہت بڑا فرق رہتا. تیسرا آدمی سن رہا انہیں سمجھیں گا میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں انہیں بھی وہی الفاظ ادا کر رہے ہیں.
سننے والا یہ سمجھتا کہ دونوں دوست ہیں بھائی، لیکن ان کے دل کو معلوم رہتا کچھ مصیبت ہے تو کمیشن نہیں ہے، پریشانی میرے کو بھگتنا ہے، مصیبت میرے کو اٹھانا ہے، میں پکارا تو کمیشن آنے والا نہیں ہے، لیکن میرے کو معلوم ہے میرے بچپن کا دوست ہے، میں فون کرا تو فوراً آ جاتا ہوں، میں کسی کو بھیجا دیتا میری مدد کے لیے۔ یہ دل کی کیفیت کا۔ ویسے ہی اللہ سے تعلق، یہ دل کی کیفیت ہے، اللہ سے تعلق دل کی کیفیت ہے۔ ہمارے دل کو یقین ہونا کہ میں اللہ کے قریب ہوں، اللہ میرے قریب ہے، اللہ میری پکار کو سنتا ہے، میری مدد کرتا ہے۔ آزما کے دیکھنا ہم اللہ مدد کرا نہیں کرا۔ ہم مدد میں، مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کو پکارنا، پکار کے دیکھنا اللہ میری پکار کو سنا نہیں سنا۔ اللہ تو بولا اجیب دعوت داعی اذا دعان، بلکہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ میری پکار سنے نہیں سنے اللہ نے؟ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا صبر سے، شکر سے، یہ تو بڑے ہتھیار ہیں مومن کے لیے۔ صبر اور شکر یہ تو بڑے ہتھیار ہیں جس سے بندہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، مقرب ترین بندوں میں، صبر سے، شکر سے۔ تو ہم کوشش کرنا کہ مصیبت میں، پریشانی میں صبر کریں، نعمتوں پہ اللہ کا شکر کریں۔ کب تک؟ جب تک کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اس بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سننے کو عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیرے اولیاء کے علم کی فضل سے مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، واسطے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔